سال بعد معادی گال اور ابھی اتنی گندی اور اتنی غلیظ میں کہاں جاؤں؟ مجھے راہ بتلاؤ، مجھے دو بتلاؤ، مجھے لائن بتلاؤ. میں مرنے کو پھر رہا ہوں، مرنے کو. جانا چلی طرف سے میرا رب جانتا ہے. کوئی شبد آبادی اور تسنو نہیں ہے. سب کے روتے یوسف مجاہد. میں نے اولاد کے نام وصیت لکھ دیے کہ میرا وجود بھول جاؤ. تمہارا مالک میں توبہ کی عظمتوں کے لیے جان دے جاؤں گا. آگے رب جانے اس کی پیاری مخلوق جانے. سپاہی صحابہ کے ہر سال کو ان کی یہ ڈپٹی ہے. وہ مفادات سے بالا تر ہو کر ایک کفر کی راہ روکنے کے لیے لین ہموار کرے، اپنی صفوں میں نظم و ضبط لائے. سنیو، یہ وہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میری زبان میں تلخی آئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے مشکلات سے گزرنا پڑا ہے. اگر تم ہمارے اس موقف کو صحیح سمجھتے ہو تو اپنے حالات بدلو، اپنی زندگیوں میں انقلاب لاؤ، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاؤ، ورنہ قیامت کے دن تم رسول کو منہ نہیں دکھا سکو گے کہ اس کی پیاری جماعت نے جس نے سب کچھ قربان کیا آج ان کی ماں محفوظ نہیں. آگن ڈائجسٹ لاہور سے چھپا، اس سے بے ایمان مصنف لکھتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی بیٹی اور اسی طرح تمام صحابہ کی بیٹیاں ایک نیا عاشق تلاش کیا کرتی تھی. نہ بیٹیاں محفوظ صحابہ کی، نہ ان کی خدات محفوظ، نہ نانیاں محفوظ، نہ دادی محفوظ، نہ ماں محفوظ، نہ امہات المومنین محفوظ، نہ خود رسالت معاد محفوظ. یہ تمام کفر شیعہ کا کفر ہے. اگر اب بھی تم شیعوں کو کافر نہیں سمجھتے اور نہیں کہتے ہو پھر میں تمہیں مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. باتوں کھڑا کر کے اور آج جیسے اجتماع میں کوئی ایک آدمی کہے جو کہ میں شیعوں کو کافر نہیں سمجھتا. سے آئے ہو تم، پورے پنجاب کی مٹی بیٹھے ہو، پورے ملک کی نمائندگی ہے. کہیں سے ایک، کہیں سے دو، کہیں سے 4 آدمی آئے ہیں. گواہ رہنا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، گواہ رہنا میں نے حجت پوری کر دی ہے، گواہ رہنا میں نے تمہیں کافروں کے کفر سے مطلع کیا ہے، گواہ رہنا میں نے تمہیں بتلایا کہ صحابہ پاکستان میں مظلوم ہو گئے، گواہ رہنا کہ ہمارا یہ درد دل تھا جو تمہارے سامنے رکھا ہے. اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کے بتلا رہا ہوں. ٹھہریے، کلمہ پڑھ کے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس میں منافق نہیں ہیں. یہ جلسے میرا کاروبار نہیں ہے، یہ رات دن کے سفر میرے پیٹ کے لیے نہیں ہے، میرا رب جانتا ہے. یہ درد دل ہے جو میں امت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور رکھتا چلا جا رہا ہوں، اور ایک امید پر کہ کبھی اس مٹی میں درخیزی آئے گی، ایک امید پر کہ کبھی یہ پودے رنگ لائیں گے، ایک امید پر کہ کبھی امت میں بیداری آئے گی. میری زندگی میں نہ آئی تو مجھے توقع ہے میری موت کے بعد یاد آئے گی، لیکن میں صحابہ کے سامنے جانے کا منہ نہیں رکھتا ہوں کہ ہم زندہ تھے تمہاری بیٹیوں کو گالیے، ہم زندہ تھے تمہاری ماں کو گالیے، ہم زندہ تھے تمہاری نانیوں کو گالیے. ہم کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن؟ سنیو، وقت ہے کہ بیدار ہو کے میدان میں آؤ تاکہ ان کافروں کے قلم، سوال، قدم ہمیشہ کے لیے روک لیے جائیں. اگر تم ایسا کام نہیں کرتے ہو تو مجرم ہو.